بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ رمضان نہایت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اہم ترین عبادات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، شب قدر میں بیداری کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، فقیروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا شامل ہیں۔ رمضان المبارک نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادات کا موقع ہے، بلکہ اس ماہ کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جس کی وجہ سے اس ماہ کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو بھی اس ماہ سے بہت ہی پیار ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ شیطان کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا۔ شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کی 21 تاریخ کو شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ رمضان المبارک ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کو اس مہینے سے کتنا پیار ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سارا آسمانی علم اسی مہینے میں نازل کیا۔ پیارے ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو کیا اہم واقعہ پیش آیا۔ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اتارے گئے۔ رمضان المبارک کی 2 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی۔ 10 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ 12 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ 14 رمضان المبارک کو قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے انجام تک پہنچانے والے حضرت مختار سقفی کی شہادت ہوئی۔ 15 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ جنگ بدر پیش آیا، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تاریخی فتح سے نوازا۔ اس جنگ میں کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 313 تھی۔ اسی رمضان المبارک میں جنگ بدر کے تقریباً 3 دن بعد دشمن خدا اور دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو لہب ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، مگر پھر بھی یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اسے جہنمی کا خطاب دیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، جس نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں اثرات مرتب کیے اور اسلامی طرز حکومت کی بنیاد پڑی۔ یہ واقعہ بعض مورخین کے مطابق 17 رمضان المبارک اور بعض مورخین کے مطابق 20 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی گئی۔ 19 رمضان المبارک کو چوتھے خلیفہ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے، اور پھر 2 دن بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم کی وجہ سے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ روایات کے مطابق 21 رمضان المبارک کو ہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ 21 رمضان المبارک کو ہی پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور پیارے ناظرین، سب سے آخر میں 14 اگست 1947 رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو
اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام وجود میں آیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اس ماہ کی رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔